تیرے سامنے ہے ذرہ ذرہ، تیری ذات واقف حال ہے۔ میں برا سہی مجھے بخش دے، میرے دل کو سخت ملال ہے۔ میری نیند آنکھوں سے دور ہے، میرا ماضی اتنا خراب ہے۔ یہ کرم ہے رب جہاں تیرا، میرے ہر گناہ پہ نقاب ہے۔ تو جانتا ہے سب کا سب، میرا تجھ سے اتنا سوال ہے۔ تو معاف کر، تو رحیم ہے، تو رب ذوالجلال ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ درود پاک وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کے تن اور من کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنا روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود پاک ایسی عبادت ہے جس میں دونوں فرشتے مشغول ہو جاتے ہیں، ایک نیکیاں لکھنا تو دوسرا گناہ مٹانے لگ جاتا ہے۔ درود پاک ہر قسم کی الجھنوں سے نجات دیتا ہے۔ یہ دل اور روح کی بے چینیاں ختم کر کے سکون دیتا ہے۔ ہر ایک دل کو میسر کہاں ہے عشق نبی، ہر ایک دل کو میسر کہاں ہے عشق نبی۔ ہماری بختوری ہے کہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا آج کا موضوع ہے غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو 3 دسمبر 1908 تا 31 اکتوبر 1929 تک کے احوال اس ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخی الفاظ کہ ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ 3 دسمبر 1908 8 ذی القعدہ 1366 ہجری کو لاہور کے ایک علاقے کوچہ چابک سوارا موجودہ نام محلہ سرفروشاں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام تالے من تھا، جو ترکھان یعنی لکڑی کے کاریگر تھے۔ غازی علم دین نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے محلے کی مسجد میں، جو کہ اندرون اکبری دروازہ بابا کالو کے مدرسے سے حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے آبائی پیشہ کو اختیار کیا اور آپ اس فن میں اپنے والد اور بڑے بھائی میاں محمد امین کی شاگردی اختیار کی۔ 1928 عیسوی میں آپ کوہاٹ منتقل ہو گئے اور بنو بازار میں اپنا فرنیچر سازی کا کام شروع کیا۔ علم الدین کے آباء و اجداد سکھ مت کے پیروکار تھے۔ مفل فرما روا جہانگیر کے دور میں اس وقت کے اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ کر علم دین کے ایک جد بابا لینا سنگھ نے اسلام قبول کیا، جس پر انہیں سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد میں عبادت اور ریاضت میں لگے رہے اور عوام میں ان کو بھی ولی کا مقام ملا۔ بابا لینا سنگھ وہاں سے ہجرت کر کے موضع پڈانا میں آ کر آباد ہوئے۔ یہ اس وقت پاک بھارت سرحد پر واقع ہے۔ وہاں ہی بابا لینا کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار بابا لہنو کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کی اولاد آج بھی برکی ہڈیارہ کے علاقے میں آباد ہے اور دوسرے کی لاہور میں۔ علم الدین ولد تالے مند ولد عبد الرحیم ولد جوایا برخودار ولد عبداللہ ولد عیسیٰ ولد برخواردار ولد بابا لہنو۔ لاہور کے ایک ناشر راجپال نے بدنام زمانہ کتاب شائع کی، جس پر مسلمانوں میں سخت اضطراب پیدا ہو گیا۔ مسلمان رہنماؤں نے انگریز حکومت سے اس دل آزار کتاب کو ضبط کرانے اور ناشر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مجسٹریٹ نے ناشر کو صرف 6 ماہ کی قید سنائی، جس کے خلاف مجرم نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، جہاں جسٹس دلیپ سنگھ مسیح نے اس کو رہا کر دیا۔ انگریز حکومت کی عدم توجہی پر مایوس ہو کر مسلمانوں نے متعدد جلسے جلوس منعقد کیے۔
मगर अंग्रेज हुकूमत ने रवायती मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहरा करते हुए दफ़ा 144 नाफिज करके उल्टा मुसलमान रहनुमाओं को ही गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। मुसलमानों में यह एहसास जागजी होने लगा कि हुकूमत वक्त मलऊन नाशिर को बचाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है और ये कि इस मलऊन को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए इनको खुद ही कुछ करना होगा। गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहला हमला लाहौर के एक गाजी खुदा बख्श ने 24 सितंबर 1928 को इस गुस्ताख को इसकी दुकान पर निशाना बनाया। ताहम ये भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। गाजी खुदा बख्श को गिरफ्तारी के बाद 7 साल की सजा सुनाई गई। दूसरा हमला अफगानिस्तान के एक गाजी अब्दुल अजीज ने लाहौर आकर इसकी दुकान का रुख किया, मगर ये बदबख्त दुकान में मौजूद नहीं था। इसकी जगह इसका दोस्त स्वामी सत्यानंद मौजूद था। गाजी अब्दुल अजीज ने गलतफहमी में इसको राजपाल समझकर इस पर हमला करके एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। गाजी अब्दुल अजीज को हुकूमत वक्त ने 14 साल की सजा सुनाई। राजपाल इन हमलों के बाद निहायत खौफजदा रहने लगा। हुकूमत ने इसकी पुष्टपनाही करते हुए 2 हिंदू सिपाहियों और एक सिख हवालदार को इसकी हिफाजत पर मुतय्यन कर दिया। राजपाल कुछ अरसे के लिए लाहौर छोड़कर काशी, हरिद्वार और मथुरा चला गया, मगर चंद माह बाद ही वापस आ गया और दोबारा अपना कारोबार शुरू कर दिया। गाजी इल्म-दीन की गैरत ईमानी ने यह गवारा न किया कि ये मलऊन इतनी आसानी से बच निकले। गाजी इल्म-दीन ने इसको इसके अंजाम तक पहुंचाने का फैसला कर लिया और 29 अप्रैल 1929 को राजपाल की दुकान का रुख किया। इस वक्त ये मलऊन अपनी दुकान पर ही मौजूद था। आपने इसको ललकारते हुए कहा, अपने जुर्म की माफी मांग लो और इस दिल आजार किताब को तलफ कर दो और आइंदा के लिए इन हरकत से बाज रहो। राजपाल ने इसको धमकी समझकर नजरअंदाज कर दिया। इस पर आपने एक ही भरपूर वार में इस बदबख्त का काम तमाम कर दिया। इसकी दुकान के एक मुलाजिम ने करीबी थाने अनारकली को खबर दी, जिस पर पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। आप इस वाक़े के बाद न सिर्फ मुकम्मल पुरसुकून रहे, बल्कि आपने फरार होने की भी कोई कोशिश नहीं की। आपने इस कार्रवाई का इतराफ़ किया और गिरफ्तारी पेश कर दी। मुकदमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लुइस की अदालत में पेश हुआ, जिसने मुल्ज़म पर फर्द जुर्म आयद करके सफाई का मौका दिए बगैर मुकदमा सेशन कोर्ट में मुंतकिल कर दिया। आपकी जानिब से सलीम बार एट लॉ पेश हुए, जिन्होंने आपके हक में दलाइल दिए, मगर नैप नामी अंग्रेज जज ने आपको मोरखा 22 मई 1929 ईस्वी को सजाए मौत का हुक्म सुना। हाई कोर्ट में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बतौर वकील मुसलमानान लाहौर ने फैसला किया कि सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाए और इस मुकदमे में गाजी की वकालत के लिए शहरा आफाक वकील मोहम्मद अली जिन्ना को नामजद किया जाए। चुनाचे मोहम्मद अली जिन्ना बम्बई से लाहौर तशरीफ लाए। इनकी मावनत जनाब फरुख हुसैन बैरिस्टर ने की। 15 जुलाई 1929 ईस्वी को हाई कोर्ट के 2 जजेस ने फैसला सुनाते हुए सेशन कोर्ट की सजा को बहाल रखा और गाजी की अपील खारिज कर दी। अपील खारिज होने की इतला जब जेल में गाजी को मिली तो आपने मुस्कुराकर फरमाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही चाहता था, बुज़दिलों की तरह कैदी बनकर जेल में सड़ने की बजाय तख्ता-ए-दार पर चढ़कर नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान फिदा करना मौजबे हजार अब्दी सुकून और राहत है। मुसलमान उलमाए दीन ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ लंदन की प्रेवरी काउंसिल में अपील दायर की। इस अपील का मसूदा मोहम्मद अली जिन्ना, जो बाद में कायदे आजम कहलाए, की जेर निगरानी तैयार किया गया, मगर अंग्रेज हुकूमत जो एडिशनल सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट तक
مسلم دشمنی کا مسلسل مظاہرہ کرتی آ رہی تھی نے اس اپیل کو بھی رد کر دیا۔ 31 اکتوبر 1929 بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں آپ کی سزا پر عمل درآمد کیا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ شہادت کے 14 دن بعد ادا کی گئی۔ آپ کی شہادت کے بعد انگریز حکومت نے آپ کے جسد خاکی کو قبضے میں رکھا اور کسی نامعلوم مقام پر سپرد خاک کر دیا، جو کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ اسی جیل خانے کے برآمدے میں کہیں پہ قبر کھود کر امانتاً سپرد خاک کر دیا گیا تھا، جس پر شدید احتجاجی لہر اٹھی۔ 4 نومبر 1929 کو مسلمان رہنماؤں کے ایک وفد، جن میں علامہ اقبال، سر محمد شفیع، مولانا عبدالعزیز، مولانا ظفر علی خان، سر فضل حسین، خلیفہ شجاع، میاں امیر الدین، مولانا غلام محی الدین قصوری شامل تھے، گورنر نے پنجاب سے ملاقات کی اور جسد خاکی کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ گورنر نے شرط عائد کی کہ اگر مذکورہ رہنما پرامن تدفین کی ذمہ داری اور کسی گڑبڑ کے نہ ہونے کا یقین دہائی کرائیں تو جسد خاکی مسلمانوں کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ مذکورہ وفد نے یہ شرط منظور کر لی۔ 13 نومبر 1929 کو مسلمانوں کا ایک وفد سید مراتب علی شاہ اور مجسٹریٹ مرزا مہدی حسن کی قیادت میں میاں والی روانہ ہوا اور دوسرے روز جسد خاکی وصول کیا۔ موقع پر موجود لوگوں کا بیان ہے کہ 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود جسد خاکی میں ذرا بھی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی اور جسد مبارک بالکل صحیح و سالم تھا۔ چہرے پر غسل کے پانی کے قطرے ایسے چمک رہے تھے جیسے ابھی غازی نے وضو کیا ہو، اور چہرے پر جلال و جمال کا حسین امتزاج تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مبین میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ محکمہ ریلوے نے یہ جسد خاکی 15 نومبر 1929 کو لاہور چھاؤنی میں 2 مسلمان رہنماؤں علامہ اقبال اور سر محمد شفیع کے حوالے کیا۔ شہید کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہلاتا ہے، جس میں تقریباً 6 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی۔ جنازے کا جلوس 5.5 میل لمبا تھا۔ شہید کی نماز جنازہ قاری شمس الدین خطیب مسجد وزیر خان نے پڑھائی۔ مولانا دیدار شاہ اور علامہ اقبال نے شہید کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا تھا، جس پر مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، کاش یہ مقام مجھے نصیب ہوتا۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے فرمایا، یہ ترکان کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا۔ لوگوں نے عقیدت میں اتنے پھول نچھاور کیے کہ میت ان میں چھپ گئی۔ لاہور میں بہاولپور روڈ کے کنارے میانی صاحب قبرستان میں ایک نمایاں مقام پر آپ کی آخری آرام گاہ موجود ہے۔ مزار کے 4 اطراف برآمدہ ہے۔ مزار بغیر چھت کے ہے۔ مزار کے مشرق میں غازی کے والد محترم اور والدہ محترمہ کی بھی آخری آرام گاہیں موجود ہیں۔ لوہے مزار پر پنجابی اور اردو کے کئی اشعار کندہ ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی غازی علم دین شہید کی ملاقات کے لیے 2 بار میاں والی جیل تشریف لے گئے، ایک بار شہادت سے پہلے اور دوسری بار جب قبر کشائی ہوئی اور شہید کے جسم اطہر کو لاہور میانی صاحب قبرستان منتقل کیا گیا۔ حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں دیکھا حال بیان فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ غازی صاحب کی کوشش تھی کہ سلاخوں کے پار دست بوسی میں پہل کریں، مگر حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی نے سبقت فرمائی اور غازی صاحب کو اس عظیم اعزاز پر مبارکباد دی۔ فرمایا کہ ارادہ میرا بھی یہی تھا، مگر یہ سعادت عظمیٰ آپ کا مقدر تھی کہ آپ نے گستاخ راجپال کو جہنم رسید کیا۔ یہ ملاقات جمعۃ المبارک کے دن ہی ہو رہی تھی۔ دوران گفتگو حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی نے استفسار فرمایا کہ غازی صاحب
اس کارنامے سے پہلے کے احوال اور بعد کے احوال میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ غازی صاحب نے جواباً فرمایا کہ حضور میں نے 3 فرق محسوس کیے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ مجھے جیل کی کوٹڑی میں دن کی روشنی میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ روزانہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت عطا ہوتی ہے۔ نمبر 2 پہلے میں ایک کم پڑھا لکھا مزدور آدمی تھا، مگر اب جیل میں مجھے الحمد سے والناس تک ازبر عطا ہو گیا ہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ پرسوں اتوار کے دن جو میری پھانسی کا اعلان کیا گیا ہے نا، یہ ناممکن ہے، کیونکہ مجھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ علم دین ہم خمیس یعنی جمعرات کو تمہارا استقبال کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے غازی صاحب کا چہرہ مزید دمک اٹھا اور ایک شگفتہ سی مسکراہٹ لبوں پر پھیل گئی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ انگریز نے ملک گیر بھرپور احتجاج کے باعث اتوار والی پھانسی کو ملتوی کیا اور جمعرات کو غیر اعلانیہ عمل درآمد کیا گیا اور میاں والی جیل کے احاطے میں امانتاً تدفین ہوئی۔ حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ جب قبر کشائی کے موقع پر ہم حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کے ہمراہ دوبارہ زیارت کے لیے پہنچے تو انگریز ڈاکٹروں کی زیر نگرانی قبر کشائی ہو رہی تھی، اور ڈاکٹروں نے نہ جانے کیا سوچ کے اپنے چہروں پر ماسک چڑھا رکھے تھے، مگر بہت جلد انہوں نے یہ ماسک اتارنے شروع کر دیے۔ ایک عجیب سی خوشبو تھی کہ امڑ آ رہی تھی، مٹی کو ہاتھوں میں لے کر سونگھ رہے تھے اور ششدر و حیران تھے کہ یہ نہ گلاب ہے، نہ چنبیلی، نہ مشک ہے، نہ عنبر، یہ نہ جانے کس جہاں کی خوشبو ہے۔ اور پھر شہید کا چہرہ تھا کہ حیات نو حیات جاویدہ کا مظہر، تر و تازہ اور منور۔ ہر کسی نے مر جانا ہے، ہر دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن اس طرح کی موت اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نصیب فرمائے۔ غازی علم دین شہید جیسے موت، ہم جیسے دنیا دار اور اسلام کا نام لے کر ووٹ کیش کرنے والے اس کو کیا خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں؟ اس کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قبولیت نصیب ہوئی، اس سے بڑھ کر اس کا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ جو بات مشاہدے میں آئی ہے کہ بڑے بڑے عاشق اور سر تن سے جدا کی للکار سے زمین و آسمان لرزانے والے اس غازی کا تذکرہ بہت کم کرتے پائے گئے۔ نہ ہی ڈیپیاں تبدیل ہوئیں، نہ ہی طویل پوسٹیں لگیں۔ شاید عشق بھی مسلک کی تقسیم کا شکار ہو گیا، یا پھر کوئی اور بات ہے۔ شاید میرا یہ تجزیہ غلط ہو یا کوئی دوست غلط ثابت کر دے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں بلکہ خوشی ہوگی، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جہاں جہاں غلط ہوں میری اصلاح کی جائے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، مجھے اور ہماری نسلوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔